یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ اس پروگرام میں درود پاک کے فضائل اور درود پاک کے تعلق سے پڑھے جانے والے اشعار پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اب یہ پھل جو بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ تصور کریں وہ جنتی پھل کیسا ہوگا۔ پھر فرماتے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھائے گا، صرف وہی کھائے گا جو رسول پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری۔ ہم اپنے پروگرام کو مختلف سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے سیگمنٹس کون کون سے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے لفظ فیضان دلائل الخیرات، دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک، اس کا ترجمہ اور کچھ الفاظ پر گفتگو۔ پھر ہمارا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، اور پھر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں، اشعار ہوں گے، ان کی وضاحت بھی ساتھ کی جائے گی اور مختلف طرزوں میں نعت خواں اسلامی پہ ان اشعار کو پڑھیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا گلدستہ درود و سلام۔ آخر میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک پر پڑھے جانے والے درود پاک کو سنتے ہیں، اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک و رسولک و سیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک و سیدنا موسیٰ کلیمک و نجیک و سیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک و علی جمیع ملائکتک و رسلک و انبیائک و خیرتک من خلقک و اصفیائک و خاصتک وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ. درود پاک جو پڑھا گیا، اللہم صلی وسلم وبارک علی، اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما سیدنا محمد نبی کا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کا جو تیرے نبی ہیں، و رسولی کا جو تیرے رسول ہیں، و سیدنا ابراہیم خلیلی کا، اور حضرت ابراہیم پر جو تیرے خلیل ہیں، و صفی کا اور تیرے صفی ہیں، و سیدنا موسیٰ کلیمی کا و نجی کا، اور حضرت موسیٰ پر جو تجھ سے کلام فرمانے والے اور نجی اللہ ہے، اور و سیدنا عیسیٰ روحی کا و کلمتی کا، اور حضرت عیسیٰ پر جو روح من اللہ ہے اور اللہ پاک کا کلمہ ہے، وعلی جمیع ملائکتک، اور تمام فرشتوں پر، ورسولک اور تمام رسولوں پر، وانبیائک اور تیرے تمام نبیوں پر، وخیرتک اور تمام تیرے نیک بندوں پر، من خلقک جو تیری مخلوق میں ہے، واصفیائک اور تمام صوفیوں پر، چنے ہوئے بندوں پر، وخاصتک اور تیرے خاص بندوں پر، واولیائک اور تیرے اولیاء پر. اب وہ جو یہ سارے بیان کیے جا رہے ہیں وہ کون کون؟ من اہل ارضی کا جو زمین والوں میں سے ہے، و سمائی کا اور جو آسمان والوں میں سے ہے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنے؟ عدد خلقی ہی، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، ورضا نفسی ہی، اور جیسی تیری مولا کریم رضا ہے اتنی، و زینت عرشی ہی، اور جیسا تیرے عرش کی زینت و آرائش ہے، و مداد کلماتی ہی، اور جتنے تیرے کلمات کی سیاہی ہے، وَكَمَا هُوَ أَهْلُ، اور جیسے محمد عربی درود کے اہل مولا ویسا درود ان پر نازل فرما. وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، اور جب جب نازل فرما، جب جب کوئی ذکر کرنے والا ذکر کرے، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، اور جب ذکر سے غافل ہونے والے غافل ہو جائیں، وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور حضور کے اہل بیت پر، وَعِطْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ،
اور آپ کی اولاد مبارکہ پر الطاہرین جو پاکیزہ خصلت والے ہیں، وسلم تسلیما، اور ان پر خوب سلام بھی نازل فرما۔ یہ خوبصورت درود پاک ہے جس میں حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء پر، اولیاء پر بھی درود پاک بھیجا۔ اچھا، یہاں احمد رضا بھائی درود پاک و ترجمہ تو اس کا ہو گیا، اب اس میں انبیاء کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کا بھی ذکر ہے، رسولوں کا بھی ذکر ہے، زمین و آسمان کے اللہ کے خاص بندوں کا بھی ذکر ہے، پھر وہ جو آگے کہ جتنی تیری مخلوق ہے، جتنی تیرے کلمات کی جو سیاہی ہے، یہ جو خوبصورت الفاظ ہیں، اس پہ اگر اس پر بات کریں کہ اللہ کی مخلوق کے تعداد کے برابر کتنی مخلوق اور کتنے درود۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بالکل حضرت سیدنا شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت جو درودیہ دیوان ہے درود پاک پر مشتمل، اسی میں سے ایک درود پاک ہے۔ مجھے اس سے زیادہ خوبصورت بات اس درود پاک میں یہ لگی کہ آپ نے شروع کیا، تب نبی پاک پر درود پڑھا، پھر انبیاء کا ذکر آیا، اولیاء کا ذکر آیا، اصفیاء کا ذکر آیا، اور پھر حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہے ان کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا، دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر ابتدا بھی حضور سے انتہا بھی حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سب پر درود ہے، سب پر ان کے شانوں کے مطابق جیسا رب چاہے ویسا درود ہے، لیکن خاص طور پر ابتدا بھی حضور سے کی ہے اور انتہا بھی نبی پاک علیہ السلام پر۔ پھر وہ خاص مبارک الفاظ، خوبصورت الفاظ، اللہ اتنا درود بھیج جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، واہ، اتنا بھیج رضا نفسک، جتنا تو چاہتا ہے، جس سے تیری ذات خوش ہوتی ہے، تیری ذات کی جو رضا ہے، اتنا درود بھیج، اتنا بھیج جتنے تیرے کلمات کی سیاہی ہے۔ یہ تو وہ کہ جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ اگر ساتوں سمندر یہ سیاہی ہوتے اور دنیا کے سارے جتنے درخت ہیں سارے اقلام ہوتے، قلم ہوتے، اور پھر ان سمندروں کو سیاہی بنا کر ان سے لکھا جاتا، سارے سمندر ختم ہو جاتے، خشک ہو جاتے، سیاہی ختم ہو جاتی، لیکن کلمات ختم نہ ہوتے، کلمات اللہ ختم نہ، کلمات اللہ ختم نہ ہوتے، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ ان کی تعداد کے برابر درود ہے، تو مطلب نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک درود ہے، اور یوں ہی چلتا رہے گا کہ ابھی بھی درود ہے، گزشتہ زمانے میں بھی درود ہے، قیامت تک درود ہے، آخرت پھر بعد میں بھی درود ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پر درود کی محبت کا ایک خوبصورت انداز ہے جس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ اتنا درود بھیج۔ واہ واہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی شان کے لائق مدنی چلے کے ناظرین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور تاکید کے ساتھ قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں، اور مضارع کا صیغہ ہے، کنٹینیو ہے، حال بھی اس میں ہے، مستقبل بھی ہے۔ تو یہ درود پاک کا یہ سلسلہ تو اللہ کی جانب سے جاری ہے، بندوں کو حکم ہے کہ بندے بھی اب آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، بس نبی پاک پر درود پڑھتے رہیں۔ درود خوانی ہے نا، درود پاک پڑھنا، یہ تمام وظائف میں ایک بہترین وظیفہ اور بڑا مجرب، اللہ کو راضی کرنے والا، رسول اللہ کو قریب کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بنیں، اور ہماری یعنی جو بیٹھکیں ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، وہ درود پاک سے خالی نہ ہو۔ ہم جب بھی بات کریں تو درمیان میں درود پاک ہونا چاہیے، جب ہم گفتگو کریں تو درود پاک ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں درود پاک کا عادی بنا دے، با کثرت درود السلام پڑھنے والا بنا دے۔ زمین پر وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں، زمین پر وہ محمد ہے، وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں، وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اسی عشق و محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں ہمارے دونوں نعت خواہ ہمارے روسٹم پر تشریف لا چکے ہیں۔ 6 نمبر جن کو دکھائے جائیں گے، ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، ہر لفظ سے ایک شعر پڑھنا ہوتا ہے۔
نصاب ہم نے دیا ہوتا ہے اس نصاب کے مطابق پڑھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو وہ لفظ کسی اور شعر میں آتا ہے اور وہ سلام کا شعر ہو، درود کا شعر ہو، تب بھی ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح آگے بڑھیں گے۔ پہلے ہمارے صدیق بھائی نمبر بتائیں گے، نمبر دکھائے جا رہے ہیں۔ صدیق بھائی آپ نے پہلے نمبر بیان کرنا ہے، کون سا نمبر آپ کے لیے کھلوایا جائے، جی دکھائیے گا۔ یا نبی سلام علیک۔ جی صدیق بھائی نمبر 1۔ نمبر 1 کے پیچھے لفظ آ رہا ہے جو آپ کو دکھایا گیا، حضور۔ حضور، اب اس میں ایک حضور، تھوڑا سا حضور یعنی کسی کے لیے کہتے ہیں نا حضور سنیے، اور ایک ہوتا ہے جیسے کسی کے سامنے حاضر ہونا، اس کو بھی کہتے ہیں حضور۔ چلیں اب آپ شعر پڑھ دیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شعر تو آپ نے درست پڑھا ہے۔ میں نے 2 معنی بیان کیے تھے، ایک تو حضور پہ آپ نے پڑھ دیا، ایک حضور کا میں نے کہا تھا حاضر۔ اس معنی میں کوئی شعر اگر آپ کے یاد آتا ہو حضور حاضر ہونے کے معاملے میں، احمد رضا بھائی جی۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یا بری پر گئے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ ماشاءاللہ دونوں جواب درست ہو گئے، کیا بات ہے۔ اچھا احمد رضا بھائی، یہ چاند جن پر نثار ہوتا ہے، یوں بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، تو ستارے سلام کہتے ہیں، چاند نثار نبی پاک پر ہوتا ہے یا سلام پھر ستارے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا کہ جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے تو ان چاند ستاروں نے، ان سورج نے ضیاء پائی۔ بے شک، یہ سب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ضیاء سے منور ہوئے اور اسی نور سے انہیں صدقہ ملا۔ بالکل۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی سے محبت ہوتی ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو ماں کہتی نہیں ہے میں صدقے جاواں، میں قربان، اور میں تیری بلائیں لوں، ہاں تیری بلائیں لوں، اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ یعنی ان پر کچھ نہ ہو، جو کچھ ہے مجھ پہ آ جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ تو وہ ہے کہ جن پہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ بے شک۔ اور پھر اس کو اس لیے یوں پڑھا جاتا ہے چاند جن پر نثار ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر جان نثار، آپ سے ہر محبت کرنے والا یہ خواہش رکھتا ہے ان پر جان نثاری کا موقع ملے، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان رب، صرف نام سن کے ہی جان نثاری کے لیے ہر ایک حاضر ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جو نبی پاک سے محبت ہے اور جان نثاری کا ایک خوبصورت احساس، یہ صرف ذی شعور، عقل والے، روح والے، ارباب عقول تک محدود نہیں۔ سنو، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر چاند بھی نثار ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، ستارے ان پر سلام پڑھتے ہیں کہ ستاروں کے جھرمٹ سے یہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ چاند ان کے اشارے سے جب یہ مہد میں تھے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار ہونے والے نہ صرف انسان، نہ صرف آپ کے ماننے والے، ہر ایک حضور پر جان نثاری کو اپنا شرف مانتا ہے اور اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ افلاک والے بھی، آسمان والے بھی نبی پاک پر نثار ہیں اور نثار ہو رہے ہیں۔ چلیں احمد رضا بھائی نمبرز دیکھیں اور اب آپ بتائیں گے نمبر۔ جی نمبر 2 سیکوینس سے ساتھ چلا رہے ہیں آج آپ، چلیں نمبر دیکھتے ہیں۔ اچھا، ازدحام۔ ازدحام کا مطلب ہوتا ہے رش، واہ، ٹریفک۔ ٹریفک بولیں گے نا انگلش میں ازدحام کو۔ چلیں ہے ملائک کا یہاں پر ازدحام، ہے ملائک کا یہاں پر ازدحام، دست بستہ کیوں نہیں پڑھتے سلام، دست بستہ کیوں نہیں پڑھتے سلام، مومنوں ہے رحمت حق کا درود، بادب تم کیوں نہیں پڑھتے سلام۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولانا جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے ملائک کا یہاں پر ازدحام۔ کہاں پر ازدحام ہے حضور؟ ازدحام یعنی رش، ہجوم اور ایک بڑی تعداد میں جمع ہونا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تربت کی، کہ جہاں پر ملائک کا ازدحام ہے اور صبح و شام 70 ہزار فرشتوں کی آمد و رفت وہاں کی رہتی ہے، اور اتنا عظیم دربار کہ جہاں معصوم مخلوق فرشتوں کا ازدحام ہو، اے ایمان والے پھر کیوں نہیں پڑھتا ان پہ ان پر درود؟ تجھے تو ان کا دامن ملا، تو ان کا امتی ہو گیا، تو جتنی بار چاہے وہاں جا سکتا ہے، تو ان کا خاص نظر رحمت پانے کا حقدار ہے کہ ان کا امتی ہے، تو تجھے تو ہر ٹائم پھر ان پہ درود پڑھنا چاہیے، تو کیوں نہیں درود پڑھتا؟ یہ جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ اتنا عظیم دربار، اور پھر یہ ہونا کہ دربار میں سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ تو دربار وہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں خود سنتا ہوں، یعنی عرضی ہے اور مقبول ہے، سنا جاتا ہے، ہر بار سنا جاتا ہے، جتنی بار پکارو، تو پھر بھی نہ پڑھو ایمان والو، تو یہ تو صحیح نہیں۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر، پھر کیوں نہیں پڑھتے 10 بستہ درود و سلام؟ تو درود و سلام حضور کے روزے پر حاضر ہو تب بھی پڑھنا ہے، اور یہاں بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھنا ہے۔ چلیے جی صدیق بھائی اگلا نمبر آپ دیکھیں گے اور بتائیں گے۔ نمبر 5 جی، قرآن، لفظ ہے قرآن۔ جی السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت کے لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ ماشاءاللہ، درست آپ نے پڑھا ہے، کھا کے گزر کی قسم۔ واہ واہ، کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کی قسم کھائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے کی وجہ سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں جلوہ گر ہیں، آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں۔ تو اسی کو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرما رہے ہیں، کہا کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کہ اللہ پاک کے قرآن نے رب العالمین جل جلالہ نے حضور کے خاک گزر، حضور کے شہر مبارک کی قسم کھائی۔ تو
اس قسم کا جو تعلق تھا خاک گزر سے تھا، خاک گزر کا تعلق تھا کف پا سے، واہ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں لگے خاک گزر بنی، واہ اور اس کی قسمیں قرآن نے کھائیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس کف پا کی اتنی حرمت ہو، پاؤں کے تلوے، سبحان اللہ، کف یعنی تلوا، اندرونی حصہ، سبحان اللہ، تو سید عالم فرماتے ہیں جس پاؤں کی اتنی حرمت ہے، اللہ اللہ، اس سے لگنے والی خاک کی بھی قسمیں قرآن میں ہیں، قرآن لا ریب کلام میں ہیں، تو اس کی حرمت پر بھی احمد رضا کی طرف سے، اعلیٰ حضرت کی طرف سے لاکھوں سلام۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اسی کفے پا کے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں نا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سبحان اللہ، سینے پہ رکھ دو ذرا، واہ واہ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اب وہ کفے پا جب سینے پر آ جائے آقا، تو پھر تو ہمارا سینہ جو اندر سے گندا ہے نا وہ سارا پاک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عزوجل آپ کی محبت کا خزینہ بن جائے گا۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ واہ، احمد رضا بھائی اب آپ کا نمبر ہے جی، 6 نمبر دکھا دیں بھائی، چلے بھائی 6 نمبر کھلوائیے۔ یا مصطفیٰ، 12 سیکنڈ رہ گئے احمد رضا بھائی، عربی کلام ہے۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، تو یا مصطفیٰ سلام علیک، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، لک غلی فدا سلام علیک، لک غلی فدا سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک۔ جی احمد رضا بھائی کچھ وضاحت فرما دینا اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ایک عربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا جانے والا درود و سلام ہے۔ شاعر بڑے عاشق رسول اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، علامہ سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی عشقی، عشقی، ان کا تخلصی عشقی ہے۔ تخلص میں عشقی ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، آقا نبی پاک علیہ السلام کے ناموں میں سے المصطفیٰ بڑا خوبصورت نام، چنا ہوا، واہ واہ، جنہیں چنا گیا ہو، جن کا استفاء فرمایا گیا، چنا گیا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ آقا میں آیا مطلب کہتے نہیں ہیں میں حاضر آپ کے لیے، میں جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں، سبحان اللہ، تو یوں آقا میں آیا، اور نہ صرف میں، جئت یا مصطفیٰ سلام علیک، آقا آپ پر سلام ہو، میں آیا، اور لکا اہلی فدا، واہ، میں اکیلا نہیں، میرا گھر بار بھی، میرا اہل بھی، میری اولاد بھی، میرا سب کچھ آپ پر قربان سبحان ہو، اللہ، سبحان آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہے، آپ ہی پر سب فدا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آیا، میرا اہل بھی آپ پر فدا ہو، آپ پر کروڑوں کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا
کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں بس اس جملے کا مصداق بنا دے، حقیقی مصداق بنا دے۔ زبانی ہمارا دعویٰ یقیناً ہے، اللہ کریم ہمیں حقیقت میں بھی ایسا ہی بنا دے، ہمارا ظاہر و باطن اس جملے کا مصداق بن جائے، آمین۔ اب 2 نمبر رہ گئے، صدیق بھائی اب 1 نمبر آپ بتا دیجئے اس کے بعد۔ نمبر 4 جی، جالیوں۔ جالیوں تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، کتنے دکھی یار روز آ کر، کتنے دکھی یار روز آ کر، شاہ ذیشان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آسان شعر ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کے روزے پر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں ان کے سامنے 10 بستہ رحم و کرم کی بھیک لینے کے لیے امید لگائے ہوئے، آس لگائے ہوئے دنیا بھر سے نہ جانے کتنے غم کے مارے، دکھوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو لیے ہوئے آتے ہیں۔ کوئی دل سے، کوئی زبان سے عرض کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاموش کھڑا صرف اس کے آنسو عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا شاہد عشاء وہ آ کر آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو آپ کی بارگاہ میں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں اور آپ ان کے دکھ درد کو دور فرماتے ہیں، ان کے سلام کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم بھی دکھیارے ہیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں، آقا ہمیں بھی بلا لیجئے۔ اب آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ نمبر احمد رضا بھائی کے لیے ہم دکھاتے ہیں اس کے پیچھے کیا لفظ ہے۔ 3 نمبر ہے، لفظ سلامی۔ سبحان اللہ، سلامی دیوان سالک کا شعر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ نمبر آپ کے کاؤنٹر جاری ہے، 16 سیکنڈ۔ تمہاری سلامی نمازوں میں داخل، تمہاری سلامی نمازوں میں داخل، تمہاری سلامی نمازوں میں داخل، تصور تیرا شرط مثل وضو ہے۔ درس خوب لائیں آپ اس کی، یعنی واقعی جو ہے نا تھوڑا سا جوش دلانے والے۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی؟ سلامی وہ بھی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو جو اعزاز ملا ہے کہ انہیں 5 نمازیں عطا کی گئیں، معراج کا تحفہ ملا، اور ان سے پہلے کسی امت کو یوں 5 نہ دی گئیں۔ جی، ان میں جہاں رب العالمین جل جلالہ کی خاطر سجدے ہیں، جہاں اس کی خاطر قیام میں اس کے قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، سب کچھ ہے، وہیں آخر میں ہاتھوں کو زانوں پر بچھا کے ادب سے السلام علیکہ ایھا النبی کہنا بھی ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آقا ہم جو سلام پڑھتے ہیں اس کی شان تو یہ ہے کہ رب نے اسے نماز میں آپ پر پڑھنے کا حکم دیا، سبحان اللہ، سبحان کہ نمازوں میں داخل ہے۔ اور نہ صرف اتنا، آپ کا تصور تو ایسے ہے جیسے مثل شرط وضو ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ، کامل نماز ہوتی تب ہے جب آپ کے تصور سے آپ پر درود پڑھا جائے نماز میں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں احضر فی قلبک النبی وقل السلام علیکم۔ جب یہ مقام آئے، نماز انتہائی مراحل میں ہو یا قعدے میں بیٹھے ہو، اور جب حضور پر سلام پڑھنے کی باری آئے تو ایسے نہیں پڑھنا،
احضر فی قلبک النبی، اپنے دل میں حضور کو حاضر کریں، حضور کا تصور لائیں۔ سبحان وہ اللہ، کچھ سے تو یوں بھی غلطی ہوئی تھی نا کہ نماز میں حضور کا تصور آئے تو نماز نہیں ہو، استغفر اللہ۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ان کے تصور سے تو کامل نماز ہوتی ہے۔ ہاں اور مفتی احمد یار خان نعیمی اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ کا تصور آنا تو نماز کی تکمیل کا سبب بنتا ہے بے شک۔ کہ آپ کو سوچ کر آپ کا تصور لا کے دل میں، پھر آپ پڑھیں نا درود، کیا بات، آپ پر سلام پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اسی کا ذکر فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی عاشق صادق نے کہ آپ پر درود پڑھنا نمازوں میں شامل ہے، نہ صرف اتنا بلکہ اس حیثیت سے شامل ہے جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ کے تصور لا کر آپ پر سلام پڑھے بغیر کامل نماز نہیں۔ اللہ 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 ہمیں نصیب کرے کہ ہم نماز میں بھی اس طرح کے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے انداز یہ لیں، اور یہ کیوں نہ ہو، نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ جب اس طرح کا تصور کریں گے کہ میں نماز میں ہاتھ نبی پاک کے طریقے کے مطابق اٹھا رہا ہوں، ہاتھ نبی پاک کے طریقے کے مطابق باندھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ نماز میں رکوع حضور کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، تو یہ تصور نہیں تو کیا ہے؟ نماز نبوی پڑھیں گے نا ہم، نماز محمدی پڑھیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہاں، اور یہی تو ہے نا، نبی کو پاک کو جیسا دیکھا صحابہ نے ویسا بیان کر دیا۔ اب ہم جب پڑھ رہے ہیں تو بھائی سجدہ، کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ سجدہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم کہیں نبی پاک نے سجدہ ایسا کیا تھا، حضور نے جو ہے سلام اس طرح پھیرا تو ہم بھی اس طرح سلام پھیرتے، یہ کس کا تصور ہے؟ مصطفیٰ کریم کا تصور ہے۔ تو امام غزالی نے جو کہا وہ غلط تھوڑی کہا، صحیح کہا ہے کہ جب سلام پڑھو تو حضور کی کے تصور کو دل کے اندر لے کر آؤ اور پھر عرض کرو السلام علیکہ ایھا النبی۔ آپ کو شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والوں، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والوں، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں احمد رضا بھائی آپ کو کچھ حروف دکھائے جائیں گے، ایک یا دو حرف آئیں گے، پھر آپ نے ایک ایک حرف کر کے بیان کرنا ہے۔ ناظرین بھی غور کرتے رہیں کہ یہاں کون سا حرف آ سکتا ہے، کون سا نام مبارک ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آپ بھی اپنے ذہن پر زور دیجئے۔ دیکھیے کون کون سے حروف دکھائے جا رہے ہیں۔ جی، پہلا حرف دکھایا گیا حضرت، اس میں میم ہے، آج ایک ہی دکھا رہے ہیں آپ کو، اب آپ نے حرف بیان کرنا ہے۔ جی، سین۔ سین نہیں، سین نہیں آتا حضور، ایک غلطی ہو گئی۔ جی، صاد۔ صاد آتا ہے، سب سے پہلا لفظ ہی صاد ہے۔ اگلا الف۔ الف بھی آتا ہے اور شاید ایک سے زائد مرتبہ آئے گا، غالباً 3 مرتبہ۔ چلیں جی، آسانی ہو گیا حضرت، اب 4 ہی رہ گئے۔ اچھا، لام۔ لام بھی آتا ہے، با۔ 3 رہ گئے۔ جی، با۔ با، با بھی آتا ہے۔ ہا۔ ہا بھی آتا ہے۔ نون۔ نون بھی آتا ہے۔ ماشاء اللہ، درست آپ نے اور بہت جلد پہچان لیا۔ اب یہ نام مبارک دکھائیے گا، ہمارے احمد رضا بھائی پڑھیں گے بھی، اس کا معنی بھی بیان فرمائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام صاحب الامن، کیا یہ مطلب اس کا؟ امن والے، امن والے، خود بھی امن والے اور امن دینے والے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ آپ کی اس نام کی شان ایسی کہ دشمن بھی جب آپ کے آغوش میں آئے، آپ کے پاس آئے تو انہیں بھی امن ملا۔ اور آپ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک شان کہ جو جان تک کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے لیے کئی طرح کے مکر کیے، وہ بھی جب اس بات کی امید رکھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں امن عطا فرمایا۔ اور پھر وہ خوبصورت امن کی داستان جو فتح مکہ کے موقع پر ظاہر ہوئی اور تاریخ میں رقم ہوئی، صحیح، جس سے پہلی ایسی مثال نہیں ملتی تھی
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دشمن جان کے لیے جو کئی تھے مکے میں، ان کے لیے کیسے عام امن کا اعلان فرمایا کہ فلاں کے گھر اگر جاؤ گے تو وہاں بھی امن ہے، تلوار چھوڑ دو گے تو امن ہے، اگر خود آ جاؤ گے تو امن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کے سب آزاد ہو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب الامن، امن والے تھے، یہ آپ کے امن والے ہونے کی شان۔ اور امن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا، جو تعلیمات دی، اگر اس کو ہم غور کریں تو معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والے جتنے اعمال تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ چوری ہو، بدکاری ہو، شراب نوشی ہو، معاذ اللہ کسی کا حق تلف کرنا ہو، یہ ساری سزائیں مقرر ہیں۔ اسی طرح ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا، سود خوری کرنا، جوئے کو حرام قرار دیا گیا، یہ امن کو برباد کرتا ہے۔ ایک شخص کا ناحق قتل کر دینا، اس کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ عرب کے قبائل میں اتحاد و اتفاق رسول اللہ نے پیدا فرمایا۔ غیر مسلم سے، ہاں غور سے سنیے گا، غیر مسلم سے بد عہدی کو، وعدہ خلافی کو نبی پاک نے منع فرمایا۔ مسلمان تو پھر آپس میں بد عہدی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ صرف خود مظلوموں کی داد رسی نبی پاک فرماتے رہے، بلکہ ساری انسانیت کو، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی کفالت کرنے، ان کی حمایت کرنے، ان کی مدد کرنے کا نبی پاک نے حکم دیا۔ عورتوں، بچوں، غلاموں، بوڑھوں، ملازموں، ان سب کے الگ الگ حقوق بیان فرمائے۔ معاشرے میں اعتدال قائم کیا، یہاں تک کہ بد امنی کی لہر کو روکنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاندار کلمات ارشاد فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4899۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اسے معاف رکھو اور اس کی برائی مت کرو۔ اتنا امن حضور نے دے دیا، یعنی دنیا سے ایک بندہ چلا گیا، اب اپنی زبانوں کو اس سے محفوظ رکھو، امن رکھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کا ایک درس ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے، صاحب الامن حضور نبی پاک تو امن لے کر آئے، امن کا پیغام لے کر آئے، ساری دنیا میں امن کے پیغام کو، پرچم کو عام کیا۔ مسلمانوں نے اسی طرح تبلیغ کی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی۔ تو امن کو قائم کرنے کے لیے مسلمان کو اپنے کردار کو بہتر کرنا ضروری ہے، اور کردار کو بہتر کرنے کے لیے حمزہ بھائی صحبت کی ضرورت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل یہ کوشش کر رہی ہے، مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ امن بھی سیکھیں گے، یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کا اگر لقب ہے صاحب الامن تو نحن امت صاحب الامن، واہ، ہم اس امن والے آقا کے امتی ہیں۔ یعنی ہمارا ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ امن والے کے امتی ہیں، تو ان سے امن چھلکتا ہوگا، اور ان چیزوں کا خوبصورت درس اچھوں کی صحبت سے، اچھی جگہوں پر بیٹھ کر، اچھے اجتماعات میں شرکت سے ہوتی ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت موقع دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ قافلے جا رہے ہیں، کئی سفر کر چکے ہیں، کئی تاریخوں میں آگے کر رہے ہیں، اور 1 ماہ 12 دن 1 ماہ، اور کئیوں نے تو 12 ماہ کے بھی، سبحان اللہ، اس طرح کے بھی سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے قافلے بھی گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میری بھی نیت ہے میں کل قافلے میں شریک۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی اگر ابھی تک قافلوں میں آپ نے سفر نہیں کیا ہے تو اپنے ذمہ داران سے آپ رابطہ کیجئے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس قصبے میں آپ کی رہائش ہے، وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور یہ جو قافلے سفر کر رہے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے، آپ 1 ماہ کے لیے جائیں، نہیں تو 12 دن کے لیے چلے جائیں، نہیں تو 3 دن کا سفر تو آپ اختیار فرما ہی لیجئے، اور آگے بھی لوگوں کو دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے علم بھی ملے گا، اللہ نے چاہا عمل کا جذبہ بھی ملے گا، اور آپ قافلے میں جا کر دیکھیں گے کہ یار اتنا سکون، اتنی روحانیت ہے۔ آپ پھر ہر ماہ قافلے کا ذہن بنا لیں گے، ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے، اور دوسروں کو سفر بھی کروائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قافلوں کی دعوت دینے کی، نیکی کی دعوت دینے کی، علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی، لوٹ لے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھ لے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی ہر مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، طیبہ
کی جستجو حج کی کر آرزو ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو کہ مدینے کا غم چاہیے چشم نم گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سنت تو اس کلام میں بھی فرماتے ہیں فون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے کہتے رہے قافلے میں. تو ابھی تو یہی کام کرے بھائی، جس سے بات ہو ملاقات ہو بولے بھائی قافلے میں چلو. درود پاک کی کثرت آپ کو عادت بنانی ہے، قافلے میں چلو. اشراق چاش کی نعمت ملنی ہے، قافلے میں چلو. اگر آپ کو علم دین سیکھنا ہے، قافلے میں چلو. آپ کو با جماعت پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنانی ہے، قافلے میں چلو. نیکی کی دعوت دینی ہے، قافلے میں چلو. دعائیں قبول ہونے کے لیے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، قافلے میں چلو. انشاءاللہ قافلے میں چلیں گے، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. سمجھ کر پڑھیں سیگمنٹ میں 4 شعر ہوتے ہیں. پہلے شعر دکھایا جائے گا اسکرین پر، اس کی وضاحت ہمارے احمد رضا بھائی کریں گے. اس کے بعد ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی شعروں کو پڑھیں گے، اشعار کو، مگر ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھنا ہے. تو یوں 4 اشعار کی 4 طرزیں ہوں گی، تو جو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چلتا ہے، بعض ویورز کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا یہ، ہم تو ایک ہی طرز میں سنتے تھے، اس کی یہ طرز بھی ہے. تو یہ مختلف بحر ہوتی ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں پڑھنے کے، تو آپ کو طرزوں کا بھی انتخاب پتہ چلے گا. آئیے شعر دیکھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. اس کی وضاحت حضور فرمائے. اس پہ ایک چیز، زینت عرش محلہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو، درست معلہ ہے لکھا ہوا یہی ہے جی. تو معلہ کا معنی یہ بتا دیجیے گا اور یہ بھی بیان میں فرما دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا ایک خوبصورت دیوان ہے. ابتدا یوں ہے کہ اے مدینے کے شہنشاہ، آپ پر صلاۃ و سلام ہو. مدینے کے شہنشاہ، یوں کہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے یہاں آنے سے قبل یہ یثرب ہوا کرتا تھا. یہاں بہت ساری بیماریاں تھیں، آپ نے اس کو پاک کیا، اسے تابہ فرمایا، اسے طیبہ اور اسے پاک فرمایا، یہاں سے دعائیں کی تو یہاں کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں اور یہ شفا، بلکہ اس کی خاک بھی شفا بن گئی نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے صدقے. تو یہ شہنشاہ مدینہ ہوئے. اور پھر آپ کی ذات طیبہ زینت عرش معلی. معلی یہ لفظ ٹھیک ہے، علو سے بلند و بالا، عرش کی بھی جو زینت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی ذات طیبہ پر عظیم صلاۃ و سلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی. شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. یہ معروف طرز ہے جو ہمارے عموماً پڑھی جاتی ہے. اب دیکھیں صدیق بھائی اگلے شعر کو کیسے پڑھتے ہیں. جی دکھائیے گا شعر. اگلا شعر ہے، شعر بھی ماشاءاللہ بڑا مشہور ہے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جی احمد رضا بھائی. یہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اپنی امت سے انتہائی محبت کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تب سے لے کر آخری آپ کے ظاہری پردہ سے پہلے تک، حتیٰ کہ آپ کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو اس وقت بھی لبہائے مبارکہ پر یہ دعا تھی کہ اللہ میری امت
مجھے سپرد کر دے، کہ بخشش فرما دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں لکھا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بطن سیدہ آمنہ سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوئی، تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، رب حب لی امت، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، انہیں بخش دے۔ اور اسی کا ذکر مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت تھی، زبان فصیح آپ یہ فرما رہے تھے۔ اور پھر جب اتنی دعائیں کی تو اجابت کیسے ہوئی؟ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کی امت آپ کے سپرد کر دی، آپ پر صلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، جسے چاہیں جنت میں لے جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تیسرا شعر دکھائیے گا۔ بت شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضور۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت نام بت شکن، آپ بتوں کو توڑنے والے اور اس بت پرستی کو ختم فرمانے والے تھے۔ آپ ہی نے کعبہ کو ان بتوں سے تطہیر پاک کیا، اور کعبہ بھی اس بات پر ناز کرتا تھا، اور کعبہ کو یہ سعادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے رب نے عطا فرمائی۔ اور اسی کا ذکر ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی کئی نشانیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں۔ جب آئیں گے تو یہ ہوگا، اور اس جگہ پر تشریف لائیں گے اور یہاں ہجرت کر کے جائیں گے، ان کے وصف حتیٰ کہ آپ کے صحابہ تک کا ذکر بھی، آپ کے رفقا کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے پچھلی کتابوں میں آیا، اتنا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن فرماتا ہے، قرآن خود فرماتا ہے کہ انہیں اتنی نشانیاں بتا دی گئی تھی، بچوں سے بڑھ کر آپ کو پہچانتے، اللہ اللہ، اس طرح کی معرفت رکھتے تھے۔ تو وہیں آپ کی ایک نشانی ذکر تھا کہ آپ جب آئیں گے تو بت منہ کے بل گر جائیں گے، اور کعبے میں اتنے سارے جو 300 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے وہ منہ کے بل گرے، یہ آپ کے آنے کی نشانی تھی۔ وہ جو 1000 سال سے جلتا آتش گدا تھا ایران میں، وہ خود بخود بجھ گیا، یہ آپ کے آنے کی نشانی تھی۔ تو اسی کا ذکر فرمایا یہاں کہ بت شکن آیا کہ سب یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، ان سے آواز آتی تھی۔ وہ جو حضرت عامر یمنی والا واقعہ ہے، جو آپ یمن سے پھر جب آئے تھے حضور کی زیارت کے لیے، جسے نعمت کبریٰ میں بڑا خوبصورت ذکر فرمایا ہے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے، وہ بت منہ کے بل گرا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ اب وہ آ گئے ہیں کہ جو بت پرستی کو ختم کر دیں گے، جن کی خاطر میں بھی منہ کے بل گرا ہوا ہوں۔ تو یہ کہہ کر بت منہ کے بل گر رہے تھے، اور کعبے کو ان 300 بتوں سے جو منہ کے بل گرے تھے اور پھر ان سے پاکی مل گئی تھی، تو جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ جی، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جو میں کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جو میں کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ، تینوں طرزیں جاندار تھی۔ اب چوتھی طرز کا دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ چلے جی، اگلا شعر، آخری شعر۔
مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جی احمد رضا بھائی آپ بیان فرمائیں گے نا، وضاحت فرمائیں گے، پھر آپ کے ان کی یہاں مولانا جمیل الرحمن نوری اشتباہ ہو گیا احمد رضا کو احمد رضا سے. احمدین آج موجود ہے نا. چلے تو مولانا جمیل الرحمن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پھر جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ اسی کا ذکر جیسے پہلے آیا تھا کہ فرشتوں کا بھی جہاں حضور پر درود پڑھنا یہ وظیفہ ہے اور انہیں یہ اعزاز ہے ان کے لیے جی کہ انہیں یہ سعادت ملی حضور پر درود پڑھنا. تو مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ اے ایمان والو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ فرشتے تو پڑھتے ہیں، تمہیں تو حکم ہے. واہ واہ. یا ایھا الذین آمنوا صلو، وہاں فرشتوں کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے لیکن تمہیں خاص حکم دے کے فرمایا گیا اے ایمان والو پڑھو، درود پڑھو، خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ. تم بھی ان پر درود پڑھو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کی بزمیں سجاؤ، آپ کی درود کے لیے اپنے دلوں میں ایک خوبصورت سا احساس جگاؤ، اپنی مجلسوں اپنی خلوتوں ہر وقت حضور کے درود میں گزارا کرو. ماشاءاللہ. جی صدیق بھائی. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام یا رسول پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی ماشاءاللہ چاروں شعر مختلف طرزوں میں اور اچھے انداز میں وضاحت کے ساتھ ہو گئے. آئیے گلدستہ درود السلام میں شامل ہو جاتے ہیں. گلدستہ درود السلام. یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. کیوں رضا مشکل سے دریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی زندہ باد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
یا نبی سلام علیک.